یاسین۔ پریز دی لارڈ، ہاللویہ، جے مسیح کی۔ خداوند میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ تو خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک دفعہ پھر سے ہمیں موقع دیا کہ ایک ساتھ مل کر ہم خداوند کے کلام کی گہرائیوں کو جان سکیں، اس کے کلام سے رہنمائی کو حاصل کریں اور اپنی زندگی میں خداوند کے کلام کو ترجیح دیں اور اس کے کلام کو دوسروں تک لے جانے کا ایک اچھا سورس بن سکیں۔ آمین۔ تو بائبل مقدس میں سے چند باتیں جو ہم خدا کے کلام سے سیکھیں گے، وہ آج آستر کی سٹوری جو ہے اس میں سے باتیں ہم خدا کے کلام سے سیکھیں گے، لیکن حوالہ جو میں پڑھوں گا وہ امثال کی کتاب اور اس کا 21 باب اور پہلی آیت جو ہے بائبل مقدس میں اس طرح لکھا ہے کہ بادشاہ کا دل خداوند کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو پانی کے نالوں کی مانند جدھر چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ آمین۔ میرا ایمان ہے کہ آپ سبوں کو جو ہے وہ آستر کی کہانی جو ہے، آستر کی سٹوری جو ہے، جو پرانے عہد نامے میں ہے، یاد ہوگی کہ کس طرح خدا جو ہے آستر کو ملکہ کے تخت تک لے جاتا ہے، جو اس ٹائم جو تھے غلامی میں تھے، اس ٹائم جو تھے ریفیوجی تھے۔ فارس کا بادشاہ جو ہے، فارسی حکومت، اور آپ کو پتہ ہے بابلیوں نے کیا کیا، نبوکت نظر نے اسرائیل کو جو ہے وہ غلام کر لیا، ان کو غلام بنا کر لے گیا۔ تو اس کے بعد حکومتیں جو ہیں وہ بدلتی رہیں، پھر ایک فارسیوں کی حکومت آئی، فارس کے نام سے، یا پرشین ہم اس کو کہتے ہیں۔ اور قدیم فارس جو ہے وہ جغرافیائی لحاظ سے موجودہ ایران ہے۔ یہ ایک وسیع و عریض جو ہے حکومت تھی اس ٹائم، اور بائبل مقدس میں جو ہمیں ملتا ہے کہ یہ سندھ تاس تک اور شمال میں موجودہ ترکی کی اقوام سے جنوب میں مصر تک، ایتھوپیا، یہ ساری حکومت جو ہے اس ٹائم اس کی جڑیں مضبوط تھی، یہ بہت حد تک مضبوط ایک حکومت تھی۔ لیکن بابلیوں سے فارسیوں کی حکومت کا ڈفرنس ہمیں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا رویہ جو ہے وہ فرق ہے غلاموں کے ساتھ۔ جو مفتو لوگ ہوتے، یعنی جن کو وہ فتح کر لیتے، جن پر وہ غلبہ پا لیتے، وہ اسوریوں اور بابلیوں سے ڈفرنٹ ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ ان کو اجازت دے دیتے تھے کہ اپنے علاقے میں جا کر وہ بس سکتے ہیں، اور اپنے مذاہب اور عقائد کے مطابق جو ہے وہ دعا کر سکتے ہیں، رسم و رواج کے مطابق جو ہے بیاہ شادی کر سکتے ہیں۔ یہ بابلیوں سے نرم حکومت، ہم اس کو آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اسوری یا بابلی جو تھے وہ بہت سخت تھے، وہ غلاموں کی طرح ان سے پیش آتے تھے۔ لیکن فارس کا مذہب جو ہے، ان کا نبی، اگر آپ نے پہلے سنا ہو تو زرتشت تھا، اور زرتش کے اصول جو تھے وہ بھی فرشتوں، شیطان، فردوس اور نیکی اور بدی کے درمیان جو ہے کشمکش یا جنگ پر یقین رکھتے تھے۔ جو زرتشزم ہے ان کا یقین جو تھا وہ فرشتوں پر بھی تھا، شیطان اور فردوس اور نیکی بدی، یہ سارا وہ یقین رکھتے تھے۔ اس لیے وہ جو ہے یہودیوں پر نرمی کرتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دارا بادشاہ کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کو آپ واپس یروشلم جا سکتے ہیں اور ہیکل کو بھی تعمیر کر سکتے ہیں، جو ہم نہمیہ کی کتاب میں بھی پڑھتے ہیں، پھر عزرا کی کتاب میں بھی
ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہ تو بیک گراؤنڈ ہے، ہسٹری جو میں بتا رہا ہوں، کہ جب آستر ملکہ بنی تو اس ٹائم جب پہلا باپ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اکسویریس بادشاہ ہے جو دارا کے بیٹوں میں سے ایک تھا۔ آستر جو ہے وہ اکسیرس بادشاہ کی بیوی بنتی ہے، اور واقعہ جو ہوا آپ کو پتا ہے کہ وہ جو 127 صوبوں پر سلطنت کرنے والا بادشاہ 180 دن تک جو ہے اپنی سلطنت کی شان و شوکت اپنے تمام صوبیداروں کو، حاکموں کو، خادموں کو، مادیوں کو، فارسیوں کو جو ہے شان و شوکت دکھا رہا ہے۔ اس نے بڑی جو ہے وہ بڑے وسیع پیمانے پر مدعو کیا ہوا ہے حاکموں کو، خادموں کو، مشیروں کو، اور وہ اپنی شان و شوکت بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ 180 دن تک ان کو دکھاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ ضیافت کرتا ہے۔ پھر جب ضیافت کرتا ہے 7 دن کی وہ ضیافت بھی ہوتی ہے بادشاہوں کے، آپ کو پتہ ہے جو ضیافتیں ہیں وہ شاہانہ ہوتی ہیں، ان میں میخواری بھی ہوتی ہے، ان میں ڈیفرنٹ لذیذ کھانے بھی۔ تو بادشاہ جب میخواری میں اپنی شان و شوکت کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے، پھر اپنی وائف کا اسے خیال آتا ہے جس کا نام ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے کہ وہ وشتی اس کی اس ٹائم وائف ہے، اور اس کی جو خوبصورتی بیان کرنے کے لیے، خوبصورتی دکھانے کے لیے وہ بریگنگ کر رہا ہے، کہ وہ اقرار ہے کہ میری اتنی شان و شوکت ہے، اور میری جو ملکہ ہے وہ بھی کتنی خوبصورت ہے۔ وہ ملکہ کو جو ہے پیغام بھیجتا ہے کہ وہ اس محفل میں آئے اور میرے مہمانوں کے سامنے، صوبیداروں کے سامنے، عمرا کے سامنے، حاکموں کے سامنے، فارسی مادیوں کے سامنے اپنے حسن کو دکھائے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی شان و شوکت دکھا رہا ہے، اپنی وائف کی خوبصورتی دکھا رہا ہے، لیکن خدا ان تمام معاملات کو اپنے جو ہے ماننے والوں کے لیے بہتری پیدا کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ آمین۔ کیونکہ بادشاہ کا دل خداوند کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو پانی کے نالوں کی مانند جدھر چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ جب وشتی ملکہ نہیں رہی، اس نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ بھی اس ٹائم جو تھی وہ پارٹی کر رہی تھی اپنے دوستوں کے ساتھ، تو اس نے انکار کیا، تو پھر جو ہے آستر کو، جو اس ٹائم میں نے بتایا کہ فارسی حکومت تھی اور شاہ فارس کی غلامی میں تھے، غیر ملک میں تھے، ریفیوجی تھے، تو خدا دیکھیں کس طبقے سے جو ہے جس کو چاہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ آمین۔ ان کو اٹھاتا ہے، آستر کو، جو ساتھ ہی یتیم بھی ہے، اس کا جو کزن ہے، جو بائبل مقدس میں ہمیں اس کا نام ملتا ہے مردکئی، وہ اس کی پرورش کرتا ہے۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ اس کی سچویشن ہے، لیکن خدا اسے ڈائریکٹ جو ہے وہ تخت پر بٹھا دیتا ہے، اور تخت پر بٹھانے کا خاص خدا کا مقصد تھا، خاص خدا کی مرضی تھی، خاص خدا کی پلاننگ تھی، ٹائمنگ تھی۔ جب وہ تخت پر بیٹھ جاتی ہے تو ادھر ایک اور بندہ بائبل مقدس میں ایک اور کریکٹر ہمیں ملتا ہے جو حمان ہے۔ وہ سیکنڈ نمبر پہ ہے، بادشاہ کے بعد اس کا مشیر ہے، بادشاہ نے اسے مختاری دی ہوئی ہے ہر چیز کی۔ تو حمان جو ہے وہ غرور میں آتا ہے، اس کے اندر بہت غرور ہے، گمنڈ ہے اپنے عہدے کا، بادشاہ کی فیور کی وجہ سے، کہ بادشاہ اس سے بہت خوش ہے۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے۔
وہ اس بات کو حمان جو ہے بھول چکا ہے کہ ہر ایک اچھی بخشش جو ہے، ہر ایک کامل انعام جو ہے، ہر ایک برکت جو میرے پاس ہے، وہ اوپر سے ہے۔ میرا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ شکر ادا نہیں کرتا وہ نعمتوں کا جو خدا نے اسے دی ہوئی تھی، کیونکہ بادشاہ جو ہے خدا کی طرف سے ہے، مشیر جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، ان کا دل جو ہے خدا کے ہاتھ میں ہے، اور خدا جو ہے وہ بھالا ہے، بلند و بھالا ہے۔ خدا جو ہے وہ خاکساروں کا خیال رکھنے والا خدا ہے، اور مغروروں کا وہ مقابلہ کرتا ہے۔ اس کے دل میں جب پرائڈ ہے، غرور ہے، گمنڈ ہے، اس کے اندر ایک غصہ ہے، نفرت ہے یہودیوں کے بارے میں، تو نفرت کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہودی اس کے آگے جھکتے نہیں، کیونکہ فارس مذہب تو ہے جو ہے اس ٹائم اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، یہودیوں کو انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے کہ اپنے مذہب کے مطابق، اپنے عقائد کے مطابق جو ہیں وہ چل سکتے ہیں، لیکن جو آگے مشیر ہے حمان، اس کو مسئلہ ہے کہ مرد کئی جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ اس کی تعظیم میں، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ کھڑا نہیں ہوتا، آستر کی کتاب 5 باب 9 میں، کہ وہ نہ تو کھڑا ہوتا ہے، جیسے ہم پاکستان میں بھی یہ بڑا اچھا ہمارا کلچر ہے، ٹیچر کو دیکھنا، بزرگ کو دیکھنا، یا ہم کسی سے ملتے ہیں تو کھڑے ہو کے ادب کے ساتھ ملتے ہیں، تو مرد کئی نہ تو سر جھکاتا ہے، نہ کھڑا ہو کر اسے سلام کرتا ہے، تو مرد جو حمان ہے اسے غصہ آتا ہے، وہ غصے سے، قہر سے بھرا رہتا ہے، اور یہ تلاش کرتا رہتا ہے کس طرح جو ہے میں ان یہودیوں کو، وہ نہ صرف حمان مردکئی پر غصہ نکالتا ہے بلکہ پوری قوم پر وہ غصے کو نکالنے کے لیے تیار ہے، وہ پورے یہودیوں کا ہی صفایا کرنا چاہتا ہے، اور بادشاہ سے اس نے اجازت بھی لے لی۔ جب اجازت لے لی گئی ہے، اس نے خدا کا شکر نہیں ادا کیا کہ جو میرے پاس ہے، جتنا خدا نے مجھے دیا ہے، اس غرور کی وجہ سے، مثال کی کتاب جیسے بیان کرتی ہے 29 کی 23، آدمی کا غرور اس کو پست کرے گا، لیکن جو دل سے فروتن ہے عزت حاصل کرے گا۔ اس کا غرور جو ہے وہ اس کو پست کر رہا ہے، وہ گھمنڈ کر رہا ہے، شیخیاں مار رہا ہے، اطرار ہے، اپنے رشتہ داروں کو بتا رہا ہے، اپنے گھر والوں کو بتا رہا ہے بادشاہ مجھ سے خوش ہے۔ تو خدا کی ایک ٹائمنگ تھی، خدا کا ایک پلان تھا، خدا اس کے منصوبوں کو جانتا تھا، خدا اس کے ارادوں کو جانتا تھا، خدا اس کی چالوں کو جانتا تھا۔ جب یہودیوں پر فتویٰ اس نے جاری کروا لیا بادشاہ سے، تو مرد کئی جو ہے وہ خاکسار ہو جاتا ہے خدا کے حضور میں، جیسے ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ وہ خاکسار کا خیال رکھتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا اس نے ٹاٹ اوڑھ لیا مردکئی نے، اور وہ محل کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے آستر کو بتانے کے لیے، اور آپ کو سٹوری کا پتہ ہے کہ وہ آستر کو بتاتا بھی ہے کہ ہماری جان جو ہے، ہماری قوم کی جان جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ اس سٹوری سے سیکھنے والی بات جو یہ ہے کہ وہ صرف اپنے لیے فکر مند نہیں ہے، اپنی ذات کے بارے میں فکر مند نہیں ہے، وہ قوم کے بارے میں خیال کر رہا ہے کہ ہماری قوم پر جو ہے بڑی آفت آنے والی ہے، ظلم ہونے والا ہے، اور آستر کو وہ سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ تو اس وقت کے لیے ملکہ بنی ہے، خدا کی ایک ٹائمنگ ہے، اس کو بتاتا ہے کہ اسی وقت کے لیے خدا نے تجھے یہ عہدہ دیا ہے، اور دعا اور روزے کی جو ہے وہ ہمیں پاور بھی اس سٹوری میں ملتی ہے کہ آستر جو ہے بادشاہ کے پاس اجازت کے بنا نہیں جا سکتی تھی، لیکن وہ کہتی ہے جاؤ تم روزہ میرے لیے رکھو۔ اس کی بہادری کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دعا اور روزے کی وجہ سے اس میں یہ دلیری آئی، اس میں یہ قوت آئی،
جب بھی ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں جب وہ دعا روزے میں ٹھہرے ہوتے تو خدا بڑے کام کرتا ہے. آمین. یہاں پر بھی جب وہ دعا اور روزے میں ٹھہری تو 3 دن کے بعد جو ہے نہ انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا، لیکن ایک ہو کر دعا انہوں نے کی، ایک ہو کر روزہ. کیا لکھا ہے کہ یہودی اکٹھا کر یہودی اکٹھے ہو کے سب ایک ہو کے جب روزہ رکھتے ہیں تو خدا قوموں کو رہائی دیتا ہے. خدا جو ہے گھرانوں کو رہائی دیتا ہے جب ایک ہو کر روزہ رکھا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے، خدا کی حضوری میں گرازاری کی جاتی ہے تو خدا بادشاہوں کے دل کو چینج کر دیتا ہے. آمین. کیونکہ بادشاہ کا دل خداوند کے ہاتھ میں ہے اور اس کو پانی کے نالوں کی مانند جدھر چاہتا ہے لیکن خدا اپنے پلان کے مطابق کام کرتا ہے. خدا نے جو ہے آستر کو فیور دی، وہ بادشاہ کے پاس جاتی ہے، اس کی دعوت کرتی ہے. پہلے دن بھی اسے بتا سکتی تھی لیکن ابھی خدا کی ٹائمنگ نہیں تھی. خدا کا پرفیکٹ ٹائم تھا. خدا نے مردکئی کو جو ہے وہ سرفراز کرنا تھا. پہلے دن جب مردکئی بادشاہ پر مہربانی کرتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کی جان کو بچاتا ہے. جب 2 سپاہی بادشاہ کو مارنے کی سازش کرتے ہیں تو مردکئی بچاتا ہے، مردکئی بتاتا ہے. تو اس ٹائم مردکئی کو کوئی جو ہے سرفراز نہیں کیا جاتا، کوئی اس کی جو ہے حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، کوئی اس کو عزت نہیں کی جاتی. بادشاہ بھول جاتا ہے. لیکن جب آستر جو ہے دعوت کرتی ہے تو اس رات پہلی دعوت کے بعد بادشاہ کو نیند نہیں آتی. وہ کہتا ہے ہسٹری کی کتابیں لے آؤ. ہسٹری کی کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ ایک بندے نے مردکئی نے بادشاہ پر یہ مہربانی کی، اور پھر بادشاہ جو ہے اس بات کو جب سنتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اس کے ساتھ پھر کیا کیا گیا، وہ بتاتے ہیں اس کو تو کچھ نہیں دیا گیا، اس کو کوئی تحائف نہیں دیے گئے، کوئی تحفہ نہیں دیا گیا، کوئی اس کی جو ہے حوصلہ افزائی نہیں کی گئی، کوئی اس کو عزت نہیں دی گئی. بادشاہ جو ہے حمان دشمن جو مردکئی کا ہے اس سے ہی پوچھتا ہے کہ اگر بادشاہ کسی سے خوش ہو تو اس کے لیے کیا کرے. تو حمان جو اپنے ہی خیالوں میں گم ہے، جو اپنی ہی شان و شوکت میں گم ہے، جو اپنی ہی غرور اور گھمنڈ میں مسرور ہے، سمایا ہوا غرور وہ سوچتا ہے بادشاہ بھی مجھ سے خوش ہے، ملکہ بھی مجھ سے خوش ہے، اب تو میں اور ہی جو ہے ہواؤں میں. تو بادشاہ اگر جس سے بادشاہ خوش ہو تو اسے شاہی لباس پہنایا جائے، شاہی سواری کروائی جائے، شاہی تاج دیا جائے، اور شاہی سواری کے ساتھ شاہی لباس کے ساتھ اس کو جو ہے پوری سلطنت میں جو ہے اس کا چکر لگوایا جائے اور بتایا جائے کہ جس سے بادشاہ خوش ہو اس کے ساتھ بادشاہ ایسا سلوک کرتا ہے. مین کیونکہ بادشاہ کا دل جو ہے خدا کے ہاتھ میں ہے. تو بادشاہ کے دل کو خدا نے پانی کی طرح پہلے ہی نرم کیا ہوا ہے. خدا پانی کی طرح اسے جہاں چاہ رہا ہے استعمال کر رہا ہے. آمین. تو بادشاہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے حمان کو کہ ایسا ہی تو مردکئی کے ساتھ کر. دیکھے حمان جو ہے وہ اس کے لیے سولی تک تیار کر چکا ہے کہ مردکئی کو اس نے سولی پر جو ہے لٹکانا ہے. 50 ہاتھ اونچی بائبل مقدس میں جو لکھا ہے یہودیوں کو اس نے قتل کرنا ہے. ہمیں سٹارٹ میں ایسا لگتا ہے کہ خدا کی جو ہے خدا کو اپنے لوگوں کی کیئر نہیں ہے، لیکن خدا اپنے ٹائمنگ کے مطابق، خدا اپنے پلان کے مطابق کام کر رہا ہے. جب پہلے آستر ملکہ بنی اس ٹائم ایسی کوئی یہودیوں کے بارے میں اس نے بات نہیں کی. پہلے دن مردکئی کو کوئی جو ہے وہ رسپانس نہیں ملتا جب وہ جان بچاتا ہے. لیکن یہ ٹائمنگ اب خدا کی دیکھیں. خدا ہمیشہ ہماری زندگی میں پرفیکٹ ٹائمنگ پہ کام کرتا ہے.
خدا ہماری زندگی میں راستے بنا رہا ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتی۔ آپ دیکھیں ٹائم، اسی ٹائم خدا جو ہے اسے سرفراز کرتا ہے مردکئی کو، وہ گھماتا ہے، اور جب شام میں وہ جاتا ہے دعوت کے لیے، تو اسی ٹائم ملکہ آستر جو ہے سیکنڈ ڈے پر بادشاہ سے کہتی ہے کہ میری قوم کی جان اور میری جان جو ہے وہ خطرے میں ہے، ہم ہلاک ہونے والے ہیں۔ اور بادشاہ اسی ٹائم پوچھتا ہے کہ کون ہے جو تجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے، اور بتاتی ہے کہ یہ حمان جو ہے ہماری جان کا دشمن ہے۔ تو بادشاہ جو ہے غصہ کرتا ہے، اور خدا جو ہے اس بادشاہ کا دل جو ہے پانی کی طرح پہلے ہی نرم کر چکا ہے، جدھر چاہتا ہے خدا لے جاتا ہے، پھیر دیتا ہے نالوں کی طرف۔ بادشاہ کا دل خدا کے کنٹرول میں ہے، خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہ کی فیور جو ہے آستر کے ساتھ ہے، بادشاہ کی فیور جو ہے مردکئی کے ساتھ ہے، بادشاہ کی فیور جو ہے وہ یہودی پوری قوم کے ساتھ ہے۔ تو ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خدا کی ٹائمنگ کے مطابق یہ تمام انسیڈنٹ جو ہو رہے ہیں بائی چانس نہیں ہو رہے، خدا کی ٹائمنگ تھی۔ اسی ٹائم جو ہے ملازم آگے اسے بتاتے ہیں بادشاہ کو کہ حمان نے تو سولی بھی تیار کی ہوئی ہے، اسی سولی پر اسے لٹکایا گیا۔ جب خدا ہماری زندگی میں کام کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تیرے دشمنوں کے روبرو وہ دسترخوان بچھا دیتا ہے۔ آمین۔ خدا دیکھے اس نے سولی تیار کی مردکئی کے لیے، خود لٹک گیا۔ جب ہم دعا اور روزے میں ٹھہر جاتے ہیں، خدا کی مرضی کے مطابق خاک ساری میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں غرور اور گمنڈ نہیں آتا، تو یقیناً خدا ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ آمین۔ اور پھر ہم صرف اپنی خلاصی کے لیے، اپنی نجات کے لیے کام نہیں کر رہے، بلکہ دوسروں کی نجات کے لیے، دوسروں کی خلاصی کے لیے، اپنی قوم کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں، تو خدا ہماری زندگی میں بڑے کام کرتا ہے۔ آمین۔ یہ نہ ہم سوچے کہ میں سیف ہوں۔ اگر ہم اپنے آپ کو آستر کی جگہ پر لا کر ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ صحیح ہے، میرے لیے خدا یسوع مسیح نے جو ہے خون بہایا، میں اس کے محل میں تو پرنس ہوں، میں تو پرنسس ہوں، میں تو سیوڈ ہوں، مجھے دوسروں کو کیا لگے۔ لیکن بائبل مقدس جیسے اس ٹائم ماسٹر کو کہتی ہے، آج ہمیں کہتی کہ اسی ٹائم کے لیے، اسی وقت کے لیے خدا نے ہمیں چنا ہے۔ بے شک حکومتیں میں جو ہم دیکھتے ہیں، حکومتیں ایک دوسرے کے خلاف ہے، بے شک حالات جیسے بھی ہیں، لیکن خدا نے آپ کو چنا ہے، خدا نے آپ کو مخصوص کیا ہے کہ نہ صرف اپنی خلاصی، نہ صرف اپنی نجات، نہ صرف اپنی بہتری، بلکہ ہم قوموں، قبیلوں، امتوں، اہل زبان کے لیے برکت کا وسیلہ بنے۔ آمین۔ ان کے لیے جو ہے ہم روشنی ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو۔ تو جب نور چمکتا ہے تو دوسروں کو بھی روشن کر دیتا ہے، دوسروں تک یہ روشنی لے کے جاتا ہے۔ اور جتنے آج بھی بادشاہ ہے، جتنے آج بھی حکمران ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگر ہم دعا اور روزے میں ٹھہر جائیں گے تو ان کے دل بھی خدا جو ہے وہ تبدیل کر دے گا۔ ان کے دل جو ہے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ خدا اپنی ٹائمنگ کے تحت، خدا اپنے وقت کے مطابق آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں، اور ہر ایک کی زندگی میں کام کر رہا ہے۔ ہمیں صرف خاکسار ہونا ہے، ہمیں صرف خدا کی حضوری میں ایک ساتھ مل کے اکٹھے آنا ہے، اور ٹرسٹ کرنی ہے، اور آستر کی طرح بہادری دکھانی ہے۔ جب ہم خدا کے لیے، خدا کے کاموں کے لیے فکر کریں گے لوگوں کی، تو یقیناً خدا ہمیں بلیس کرے گا۔ وہ ہمیں بلیس کرتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بنے۔ اس سٹوری میں بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک ینگ لڑکی جو ہے خدا اسے استعمال کرتا ہے۔ مردکئی جو غلامی میں ہے اس ٹائم، ریفیوجی ہیں، ہم میں سے کتنے آج ملک سے باہر ہیں، ہم میں سے کتنے جو ہیں آج پردیس میں ہیں،
تو خدا آپ کو بھی دوسرے لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ شاید خدا نے دوسروں کی برکت کے لیے ہمیں یہاں پر لے کر آیا کہ ہم اپنے گھرانے کے لیے برکت کا وسیلہ بنے، اپنے محلے کے لیے برکت کا وسیلہ بنے، اپنے قوم کے لیے برکت کا وسیلہ بنے اور قوموں کے لیے برکت کا وسیلہ بنے، دوسری اہل زبانوں کے لیے ہم برکت کا وسیلہ بنے. اگر خدا نے ہمیں کوئی بلیسنگ دی ہے تو اس بلیسنگ کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں. امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہت کچھ اس میں سے سیکھا ہوگا اور بہت کچھ جو میں نہیں بول پایا روح القدس نے آپ کو گائیڈ کیا ہوگا. God bless you all. Praise the Lord. Amen.